وقت کہتا ہے کہ تاریخ ستمزاروں میں روشنی دیر سے ہوتی ہے مگر ہوتی ہے۔ سجر کمیٹی کی رپورٹ کے بعد جو انگڑائی، جو تبدیلی اقلیتوں میں اور خاص طور سے مسلمانوں میں آئی ہے، اسی کا آج نمونہ ہے کہ آج ہم اپنے قوم کے ایک سپوت جناب نور صدیقی صاحب کا یہاں پر استقبال کر رہے ہیں۔ یہ مرحلہ 2013 سے شروع ہوا۔ سول سروسز میں ہمارا کنٹریبیوشن آزادی کے بعد برائے نام تھا۔ 2013 میں ہماری قوم کے 30 بچوں نے کامیابی حاصل کی، 14 میں 34 ہوئے، 15 میں 38 ہوئے، 16 میں 36 ہوئے۔ 2017 میں بڑھتے بڑھتے یہ 52 تک گیا اور ہم لوگوں نے 4.73% کامیابی حاصل کی۔ اور اس میں جو سب سے بڑی خوبی کی بات یہ تھی کہ ہمارے 52 بچوں میں 8 میں قوم کے سپوت نور صدیقی کا اور ان تمام بچوں کا جنہوں نے فخر سے ہمارا سر اونچا کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال قائم کی کہ کوئی بھی بات مشکل نہیں۔ اور میں تو اس بات کو مانتا ہوں کہ جس قوم کے بچے اور بچیاں ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید کو زبانی یاد کر سکتے ہیں وہ ذہین نہیں ہو۔ اور میرا ایمان ہے کہ مسلمان قوم دنیا کی سب سے ذہین قوموں میں سے ہے، لاؤبالی پن اس میں ہے، یہ بات بالکل سچ ہے۔ لیکن جس ڈھنگ سے تبدیلی آتے جا رہی ہے بڑی خوشائن بات ہے۔ اب میں ایک بات اور کہوں گا کہ ذہانت اور پوش کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ آپ میں اگر محنت کا جذبہ ہے، کچھ پا لینے کی طلب ہے، یقیناً آپ اپنی منزل کو ضرور پائیں گے۔ اگر 2016 کے انصار شیخ کے بارے میں آپ نے معلومات لی ہوگی، جالنا شیل گاؤں کا یہ بچہ غریب گھرانے کا تھا۔ بھائی لوگ ہوٹل پہ نوکری کرتے تھے، مالیگاؤں کی زبان میں جس کو ہم بولتے ہیں کہ پچر تھے۔ مسجد کے کرائے کے مکان میں رہنے والا یہ بچہ آج ہندوستان کا سب سے کم عمر IAS آفیسر ہے۔ کیرالہ کا محمد علی 5ویں میں فیل ہو گیا، یتیم خانے میں رہتا تھا۔ ماں بانس کی چیزیں بنا کر بیچتی تھی اور یہ دن بھر ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ 5ویں میں فیل ہو گیا لیکن ہمت نہیں ہاری، اور ہوا یہ کہ وہ آج IAS آفیسر ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ کوئی چیز حاصل کرنا مشکل نہیں ہے بشرطے کہ آپ میں اس کو حاصل کرنے کا جذبہ ہو۔ مولانا رومی کہا کرتے تھے کہ المیہ یہ نہیں ہے کہ زندگی ہم لوگوں کو بہت کم وقت دیتی ہے، بہت کم مواقع دیتی ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ جینا بڑی دیر سے سیکھتے ہیں۔ اگر ہم کو کامیابی حاصل کرنا ہے، مولانا رومی کہا کرتے تھے، تو آج 2 چیزیں آپ کے اندر ہونا چاہیے، مستقل مزاجی اور مزاحمت۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، انہوں نے مثال دی کہ جیسے خط کے ساتھ ٹکٹ لگا ہوا ہوتا ہے، کتنی بھی دیر صحیح اپنے مقام پر وہ پتے پر ضرور پہنچتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ لوگوں میں مستقل مزاجی رہی تو آپ بھی ایک دن کامیاب ہو گئے اور ہم اسی طرح آپ کا استقبال کرتے رہیں گے۔ یہاں منور صاحب کے ساتھ بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے پہلے مرحلے میں کامیابی حاصل نہیں کی۔ میں نے پڑھا غالباً انہوں نے 5ویں دفعے میں یہ کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر وہ تھک کر بیٹھ جاتے، اگر وہ نروس ہو جاتے، تو آج جس مقام کو انہوں نے حاصل کیا ہے اور قوم و ملت کا سر اونچا کیا ہے فخر سے، شاید وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ میں آپ لوگوں سے دست بستہ یہی کہوں گا کہ آج 10ویں یا 12ویں کے امتحانات کے بعد آپ لوگ چورستے پہ کھڑے ہو، آپ کو اپنی منزل تلاش کرنا ہے، لیکن جس شعبے میں بھی آپ جانا چاہو انتہائی سنجیدگی سے اس کا انتخاب کیجئے، وقت مت ضائع کیجئے۔ وقت کہتا ہے کہ تاریخ ستمزاروں میں
روشنی دیر سے ہوتی ہے مگر ہوتی ہے، اور لمحے کو زندگی کے لیے کم نہ جانیے، لمحہ گزر گیا تو سمجھیے صدی گئی۔ آج ہم کو اپنے سے زیادہ ہمارے اس میزبان بچے کو سننا ہے۔ میں نے دیکھا آتے ہوئے، میں نے بڑے غور سے اس کا مشاہدہ کیا۔ مولا آئے سونے کے بعد دیکھے تو چہرے کا رنگ ڈھنگ کیسا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ مجھے بڑا اچھا لگا، انتہائی معصوم تھا چہرہ، جیسا کل رہا ہوگا آج ویسا ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیشہ قائم رہے، قوم و ملت کا یہ نمونہ دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنے۔ آپ ان کی باتیں سنیے، گرے میں باندھیے، مستقبل میں آپ کو بھی کچھ کرنا ہے۔ تمام نیک خواہشات کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔